الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، میں راہ راست چینل کے ذریعے آپ سے مخاطب ہوں۔ میری آج کی گفتگو کا مقصد راہ راست چینل کی لانچنگ کے متعلق ہے۔ آپ اس نام سے پہلے سے واقف ہیں اور میں ابھی تک چند ایک اپنے ویڈیو کلپس اس پہ اپلوڈ کر چکا ہوں اور آپ تک پہنچا چکا ہوں، جس میں آپ کی طرف سے پذیرائی بھی ملی، حوصلہ افزائی بھی ملی۔ آج کی میری گفتگو کا مقصد مختصر اپنا تعارف اور چینل کو بنانے کے مقاصد کے حوالے سے ہے کہ یہ ضرورت کیوں پیش آئی کہ میں اپنا چینل لانچ کروں۔ یہ ایک دو چیزیں آپ سے میں نے شیئر کرنی ہے۔ میرا نام سید انجم شکیل گیلانی، سادات گیلانی شاخ سے میرا تعلق ہے۔ میرا خاندان ننہال ددھیال سے ایک مذہبی پس منظر رکھتا ہے۔ میں نے عام سکولز اور کالجز میں اپنی تعلیم حاصل کی ہے اور اس کے بعد میں نے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے کمپیریٹیو اسٹڈی آف شریعہ اینڈ لاء میں گریجویشن کی اور ڈگری حاصل کی۔ اسلامک اسٹڈی میں نے ایم اے کیا۔ اس کے بعد مختصر عرصہ میں نے لاء کی پریکٹس کی لاہور میں، اور اسی دوران میں نے پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ذریعے میری سلیکشن ہو گئی اور میں نے پنجاب گورنمنٹ سروس کو جوائن کر لیا۔ معزز سامعین و ناظرین، میں نے 28 برس کی بھرپور ملازمت کے بعد اپریل 2017 کو میری ریٹائرمنٹ ہو گئی، اور اپنی ملازمت کے دوران الحمدللہ میں نے اچھی پوسٹوں کو انجوائے کیا اور ایک اچھی ریپیوٹ چھوڑ کے میں ریٹائر ہوا۔ اسی دوران ملازمت کے دوران بھی اور تعلیمی کیریئر کے دوران بھی میرا رجحان مذہب کی طرف اور ادب کی طرف تھا۔ میں پڑھتا بھی تھا، میں لکھتا بھی تھا۔ اسی دوران میں نے روزنامہ نوائے وقت میں اپنے آرٹیکل لکھنے شروع کیے، جو الحمدللہ روزنامہ نوائے وقت کے ملی ایڈیشن میں فرنٹ پیج پر شائع ہوتے رہے۔ اس کے علاوہ دیگر رسائل و جرائد میں بھی میرے آرٹیکلز شائع ہوتے رہے، اور اس دوران ایز اے فری لانسر جہاں موقع ملتا، جہاں لوگ پیار محبت سے بلاتے، تو وہاں گفتگو بھی کر لیتا۔ پھر 1993 میں لاہور کی ایک مسجد میں نے مستقل جمعے کی خطابت کو شروع کیا، اور الحمدللہ آج تک اسی مسجد میں اس سعادت سے بہرہ ور ہو رہا ہوں۔ اپریل میں 2017 میں جب میری ریٹائرمنٹ ہوئی تو اس کے بعد میں نے ایک پرائیویٹ کمپنی کو جوائن کیا، اور وہاں بھی اچھی پوسٹ پر ایز اے ڈائریکٹر سروسز میں نے اپنے فرائض سر انجام دیے، اور دسمبر 2019 میں نے اپنی ذاتی وجوہ کی بنا پر وہاں سے ریزائن کر دیا۔ یہ میرا پس منظر ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، اب میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ مجھے یہ چینل قائم کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی۔ الحمدللہ کہ مسجد کے محراب و منبر سے
میں نے جس اپنے مشن کا آغاز کیا تھا وہ جاری ہے. اس کے علاوہ سیمینارز، کانفرنسز اور ورکشاپس میں بھی لوگ بلاتے ہیں تو الحمدللہ وہاں بھی جانے کی سعادت ملتی ہے. اور یہ بھی میں بتاتا جاؤں کہ میرے چند ایک پروگرامز پاکستان ٹیلی ویژن سے بھی آن ایئر ہوئے، اور اس وقت پرائیویٹ چینلز ابھی موجود نہیں تھے. میں جب نیٹ کا دور آیا تو ہمارے جو تبلیغ کا اسلوب تھا وہ بھی بدلا. جو روایتی اسلوب تھا اس سے نکل کر الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے تبلیغ ہونے لگی، میسیجز جو تھے وہ کنوے ہونے لگے. تو میں یوٹیوب کے چینلز پر اکثر سنا کرتا تھا، مختلف چینلز پہ مختلف مقررین کو ان کے خطبات، ان کے وائس یہ سنا کرتا تھا. لیکن چیز میں نے جو محسوس کی وہ یہ تھی کہ اکثر چینل، میں سارے نہیں کہتا لیکن اکثر چینل وہ کسی مکتبہ فکر کی سوچ پر، کسی فرقے کی بنیاد پر اور کسی ایک خاص آبجیکٹیوز کے تحت وہ قائم ہوئے ہیں، اور وہی میسیجز وہاں سے نشر ہو رہے ہیں اور لوگوں تک پہنچائے جا رہے ہیں. یہ چیز مجھے کھٹک رہی تھی کہ ہم جو تبلیغ کر رہے ہیں یا وہ فرقوں کی یا مسالک کی یا اپنے اپنے جو ہمارا ایجنڈا ہے اس کے تحت ہم اس کام کو آگے بڑھا رہے ہیں، لیکن مذہب اسلام کی خالصتاً جو تبلیغ ہے وہ شاذ نظر آ رہی ہے. تو میرے ذہن میں آیا کہ اس چنگل سے نکل کر کوئی ایسا چینل ڈیولپ کیا جائے کہ جس کے ذریعے میں آپ کو اسلام کی اساسیات اور اسلام کے مسلمات جو ہیں خالصتاً ان کے بارے میں آپ سے گفتگو کر سکوں اور اپنا پیغام پہنچا سکوں، اور جو ہمارا ٹرو اسپرٹ آف ریلیجن ہے جس کی ضرورت ہے وہ میں آپ تک پہنچا سکوں. معزز سامعین و ناظرین، یہ میرے آبجیکٹو میں تھا، اور اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے میرے ذہن میں یہ سوچ آئی کہ ایک اپنا چینل اس کو لانچ کیا جائے اور اس کے ذریعے جو ٹرو پکچر آف ریلیجن اسلام ہے اس کو لوگوں تک پہنچایا جائے. تیسری بات تھی اس میں چینل کے نام کا انتخاب. میں نے بہت غور و خوض کے بعد بھی اور دیگر چینلز کو سٹڈی کرنے کے بعد بھی میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھے اپنے چینل کا نام راہ راست رکھنا چاہیے. اس کی وجہ یہ تھی، اور یہی ایک وجہ ہے جس کی بنا پر میں نے اس کا نام راہ راست رکھا. وہ کیا تھی وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. جب ہم قرآن پاک پڑھنا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ، یہاں سے ہم آغاز کرتے ہیں قرآن پاک کا، اس کی تلاوت کا. سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد، اس کی تعریف کے بعد، اسی کی عبادت کی کمٹمنٹ کے بعد جو سب سے پہلے دعا مانگتے ہیں، اور میں یہ بھی بتاؤں کہ یہ سب سے پہلے قرآنی دعا ہے، سب سے پہلی قرآنی دعا. ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب ہمیں دکھا سیدھا راستہ، یا ہمیں چلا سیدھے راستے پر. ہمیں دکھا بھی اور ہمیں چلا بھی سیدھے راستے پر. یہ ہماری سب سے پہلی دعا ہے قرآنی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے کہ میری تعریف کے بعد، حمد کے بعد جو سب سے پہلے آپ نے مانگنا ہے، استعانت کی بھی بات ہو گئی کہ یا اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں. اس کے بعد جو پہلی دعا ہمیں تعلیم فرمائی گئی وہ سیدھے راستے کی دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا بھی اور اس پر چلا بھی. اس سے میں نے روشنی لی اور اپنے چینل کا میں نے نام راہ راست رکھا. یہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اس کے تعارف کے لیے کسی تعویل کی یا اپنی ذاتی تعبیر کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک میں ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ سیدھا راستہ کون سا ہے. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین.
یہ وہ انعام یافتہ لوگ ہیں کہ جن کے راستے کی ہم نے دعا مانگی اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم فرمائی. یہ ان لوگوں کا راستہ ہے، نبیوں کا، صدیقین کا، شہداء کا اور صالحین کا. سامعین محترم، چونکہ میرے چینل کا نام ہی راہ راست ہے اور میں نے اپنے چینل کے لوگوں میں اوپر یہی آیا مبارکہ کوٹ کی ہے، اہدنا الصراط المستقیم. اور اگر یہی بندے کی دعا قبول ہو جائے، قرآن پاک میں بے شمار دعائیں ہیں، بے شمار دعائیں، ہر وقت کی دعا، ہر لمحے کی دعا، ہر ایونٹ کی دعا، پوری زندگی دعاؤں سے بھری پڑی ہے. لیکن معزز سامعین ناظرین، اگر ہم صرف ایک دعا اپنے رب سے منوا لیں اور وہ رحیم و کریم ہمارا آقا مولا رب اگر وہ ہماری یہی دعا مان لے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے تو باقی ساری دعائیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں. نچوڑ ہے یہ ساری دعاؤں کا. سامعین محترم، اس لیے میں نے اپنے چینل کا نام راہ راست رکھا. اب اس کے آبجیکٹیوز کی طرف میں آتا ہوں کہ میں اس سے کام کیا لینا چاہتا ہوں. میرا مقصد یہ ہے کہ میں اس میں چھوٹے چھوٹے مختصر ویڈیو کلپس اپنی گفتگو کے اس پہ اپلوڈ کروں، جس میں بیسکس آف اسلام اس کے بارے میں آپ کو بتا سکوں اور مسائل پر میں آپ سے گفتگو کر سکوں، مختلف موضوعات پر میں آپ کے ساتھ انٹریکٹ کر سکوں، تاکہ ہمیں جو بنیادی چیزیں ہیں ان کے بارے میں علم ہو اور جتنے میرے سننے والے، دیکھنے والے، چاہنے والے تمام لوگ ان چیزوں سے استفادہ حاصل کریں اور اپنی زندگیوں میں ہم کوشش کریں کہ ہم اسلام کو with its true and complete spirit we should implement and execute in our life. یہ اس کا مقصد اور یہ اس کا آبجیکٹیو ہے. اینڈ دین میں آپ کے سامنے انشاءاللہ مختلف موقعوں پر، اوقات میں آپ سے انٹریکٹ کرتا رہوں گا. آپ میری حوصلہ افزائی فرماتے رہیں اور اس طرح یہ سلسلہ جو ہے یہ چلتا رہے. اس میں کوئی مسلک کی بات، اس میں کوئی فرقہ پرستی کی بات، اس میں کوئی ٹانٹنگ کی بات، اس میں کوئی کسی پر کرٹیسزم کی بات، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس سے ایوائڈ کیا جائے. اس کو پیورلی we should ensure انشاءاللہ کہ اس کو پیوریفائی رکھیں ہر قسم کے پریجوڈس تھنکنگ سے اینڈ اپروچ سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.